تو میرے دوستو حالت نزع پر تو سب مانیں گے اللہ کو، حالت نزع پر سب مان جائیں گے. ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، ایک چانس اور دے دے واپسی کا، اور کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو. دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا، یقین بدلے گا تو زندگی میں اعمال آئیں گے، جسم سے اعمال نکلیں گے، اور جب اعمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی. ہاں دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لیے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ میرے دوستو، بے قیمت نہیں اٹھو یہاں سے. ہاں ہماری جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم سب کے سب سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر، ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ہے. ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے. صلاحیت موجود ہے، پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے، لیکن صلاحیت موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا، ہاں عورت کو دیکھو، عورت کیسے، میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے، عورت کو دیکھو، واہ واہ سبحان اللہ. وہ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. اپنے گھروں میں پتہ کرایا تو 9 گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو گھر؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. میں لے جاؤں گا کیا مطلب؟ آپ لے تو جائیں گے، گھر کس کے ہاتھ میں؟ بیوی کے ہاتھ میں. بیوی کو پتہ ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا وہ سب. اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی، کیونکہ مدینے کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سی ذرا سخت مزاج تھیں، بنی ہوئی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ بنی ہوئی خواتین تھیں، صحابیات بنی ہوئی خواتین تھیں. کہا کس کو لائے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں. وہ بنی ہوئی تھیں، اہلن و سہلن. اچھا بھوکا ہے 3 دن سے، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو تھوڑا ہے، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دو. ہم میں سے تو کیا فرمایا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو، ان کو نہ کھلاؤ، یہ کھانا اس کو دے دو. ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح؟ بچے کو بھوکا سلا دیں، روتا پیٹتا، کوئی نہیں بیٹا سو جا، اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھ دیں. بنی ہوئی عورتیں دیکھو، عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے. باپ تو کہہ دیتا ہے، اب وہ اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سو جاؤ بچوں، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. بنی ہوئی عورت، اس امت کی عورت کیسی داعیہ ہے. کہا ٹھیک بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب ابن قیس سے نے مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے، تمہاری کیا رائے، اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا؟ ہاں تو کیا طے ہوا؟ ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے، سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ کھا لے، اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے. بہانے سے مشل بجھائی، سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے. اس نے کھایا، دعائیں دیں اور چلا گیا. صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی. نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. یہ اس عورت کی وجہ سے ہے، اس عورت کی وجہ سے. بچے بھی داعی ہیں، ہاں عورت بھی داعیہ ہے. ہاں حکمت بصیرت سے، حکمت بصیرت سے. یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا، اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا. ہاں مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے، پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں اللہ ان لوگوں، سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا، بہت مہمان نواز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی، غریب غربا میں انٹیریئر سندھ میں، یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہاں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے منہ کا نوالا نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں. ہاں اللہ نے پٹھانوں کے اندر رکھا ہے، مہمان نوازی مشہور ہے ان کی.
لیکن واللہ یقین کرو میں تو حیران ہو گیا. ہاں جو غیرت کا معاملہ ہے جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا، واہ 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 واہ. ہاں جو ہم نے جو دین پر نہیں آ رہا وہ ایک طرف، جو دین پر آ رہا ہے اس کی دینداری دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے تھے. ارے واہ 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 واہ. تو ہم کہتے تھے کتنا بڑا میدان ہے یار، یہاں میں کیوں نہیں جا رہا. 10 دن کی جماعت بنا کر میں اور بھائی سعید صاحب کوئٹہ گئے. پھر اس کے بعد 10 دن ہم نے کوئٹہ میں لگائے. پھر ہر لائن کا آدمی آ کے ہم سے ملا، ہر لائن کا آدمی آ کے ملا. ہاں اور بھائی پنجاب کے لوگوں تمہارے پاس تو رائے ونڈ ہے، خوش قسمت ہو تم. ہاں تو میرے عزیز دوستو، یہ امت سب سے بڑی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے. بہت محنت سے یہ امت بنی ہے. ان کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ امت بنی ہے. ہم ایک امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں. We are not a nation, we are an ummah. ہم امت ہیں. اور من حیث الامہ ہماری تعریف ہوئی بھی ہے قرآن کے اندر. من حیث الامہ دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے. ہاں تھوڑی دیر بیٹھنا، جانا نہیں، ابھی بہت دور سے آیا ہوں میں، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں. ٹھیک ہے، آپ کو نعت بھی سناؤں گا انشاءاللہ. من حیث الامہ آپ دیکھو تو صحیح، قوم عاد کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، نافرمان تھے ختم کر دیے گئے. قوم سمود کے بارے میں دیکھو، نافرمان تھے ختم کر دیے گئے. قوم لوط کے بارے میں بے حیا تھے، ختم کر دیے گئے. قوم شعیب کے بارے میں معاملات میں بدمعاملگی کرتے تھے، ختم کر دیے گئے. جیسے ہی آپ کا ذکر آیا اللہ کا لہجہ بدل گیا. وہ سب ایسے تھے لیکن تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت ہو. کیوں یا اللہ کیوں؟ ہاں ہماری تو نماز 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے. ہاں ان کے بنی اسرائیل کے عابد 100 سال تک اپنی عبادت گاہوں میں رہا کرتے تھے. 100 سال لگتے تھے. ہاں ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتے تھے. آگ آ کر جلاتی تھی تو قبول، نہیں تو پڑا رہتا تھا. ہاں ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں. ہاں ان کو 10% زکوٰۃ ان پر لگتی تھی، ہمیں 2.5% لگتی ہے. یہ کیا یہ کیوں بھائی؟ پھر ہم اتنی بہترین امت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. لہجہ ہی بدل گیا، پورا لہجہ ہی بدل گیا. وہ ایسے تھے، تم بہترین امت ہو. یا اللہ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے، دلی سے، کراچی سے، لاہور سے تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں پیرس پہنچایا، کسی کو جرمنی پہنچایا، کسی کو لندن پہنچایا، کسی کو نیو یارک پہنچایا، کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا، کسی کو ساؤتھ امریکہ میں پہنچا دیا. کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا. اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے. جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی کو بنائے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے. چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے. اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے. اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستوں. ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے. مارا ماری میں کیا؟ یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے، غیروں نے کرنی ہے. یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہے، وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں. ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے. ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں، عجیب نہیں ہے. اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہیں. یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں، صرف یقین کا بگاڑ ہے. یہ باتیں حق اور سچ ہیں. آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ جیسا اللہ پاک فرمانے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا. نہیں سنی آپ نے یہ بات؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ کیوں اس بات کو بول نہیں رہا؟ اس مجلس میں جا کے بیٹھ ہی نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے. نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں. میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے. دکان کا قیدی شام تک کے لیے. وہ بت پرست تو بت کے آگے
سر جھکا رہا ہے، میں ان 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں، پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے. پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اللہ کی ذات کا استحضار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 9 گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا. ایک نماز جماعت سے پڑھی، دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑھی، یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں، ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے. تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو صرف ایک ظلم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس کو دھوکہ ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. سوچو جو ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آتا ہے، وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا میرے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو. اس کے، یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز پڑھی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول، نہیں، جو مسجد جس کو باقاعدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ مسجد جا رہا ہے، یہ بنے گا، چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی جواری بے حیا جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہ مسجد جا رہا ہے. ہاں تو ایک یہ انبیاء کی محنت ہے، اعمال سے زندگی کا بن. ایک یہ دوسری محنت ہے جس پر سارا عالم لگا ہوا ہے، مال سے ہوگا، حکومت سے ہوگا، دولت سے ہوگا. یہ ایک دوسری محنت ہے میرے دوستوں. اللہ نے قرآن میں دونوں محنتوں کا ذکر کیا، دونوں محنتیں. نمرود سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں تھا، فرعون تو اتنا بڑا تھا، انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام, the situation, look at the situation of Musa alayhi salam. A man got killed by him. He's full of fear, right? And he had left Madayan and he had gone away, right? When Allah Rabbul Izzat told him to go back, and he knew that if I went back, I'll be held and I'll be killed. یعنی دنیا کی لائن سے کتنے کمزور ہیں, دنیا کی لائن سے کتنے کمزور ہیں, دنیا کی لائن سے فرعون کتنا طاقتور ہے. لیکن میرے عزیز دوستو, اوہو, یہ دعوت کی لائن کا کام, دین کے داعی کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہوتی ہے میرے دوستو, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ قبول کرے اپنی تعریف کے لیے. میرے دوستو, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہاں, آپ دیکھو پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو میرے دوستو, وہاں گئے اللہ رب العزت نے اور بنی اسرائیل کے سامنے کلمہ پیش کیا. بنی اسرائیل نے کلمہ پڑھا میرے دوستو, نماز پر بھی آ گئے, لیکن ابھی سختی ختم نہیں ہوئی. کلمہ بھی پڑھ لیا, نماز پر بھی آ گئے, سختی ختم نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اللہ کا رسول ہے, دیکھ ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا, نماز پر بھی آ گئے, سختی ختم نہیں ہو رہی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا, اے موسیٰ ان کو حکم دو اب یہ آپ کی زندگی پر آئیں. یہ ہے اصل میرے دوستو, کلمہ بھی ہے, نماز پر بھی ہے, اب نبی کی زندگی پر آنا ہے. تو محنت میں لگ گئے, 18 مہینے محنت کرتے رہے, سختی آتی رہی. جب پوری کی پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام والی زندگی ہو گئی, اب حکم ہوا اب آپ فکر نہ کریں, اب میرا اور فرعون کا براہ راست معاملہ ہے. یہ جو دعوت کی محنت ہم کر رہے ہیں, اس محنت سے پوری کی پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لانا ہے. میرے عزیز دوستو, یاد رکھو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دعوت نہیں دو گے, اگر اس محنت کی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دعوت نہ دی, یہ یاد رکھو مسلمان ہی اس زندگی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا, باوجود اس کے کہ یہ زندگی عین شریعت کے مطابق ہے. مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اس لیے اس کی دعوت دینا میری آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور میرے عزیز دوستو, ہاں, دین کا سیکھنا
دین کا سیکھنا، اس کو اپنی ضرورت سمجھو، اس کو اپنی ضرورت سمجھو. ہاں دین کا سیکھنا. ایک ساتھ دیکھو، دین سیکھے بغیر تو پھر ایک ساتھی تھے ہمارے کافی بڑی عمر، ان سے ایک بار ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی یہ ماشاءاللہ سے اب آپ دین سیکھ رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت سیکھا؟ ہاں جی میں نے سیکھ لیا. اچھا کوئی غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ جی غسل کے 3 فرائض ہیں. جی ماشاءاللہ. کون کون سے؟ کہا جی پانی، تولیہ اور صابن، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. بڑی عمر. اتنا افسوس ہوا میرے ایک ساتھی کو، وہ تو ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا نہیں یار، ہمارا سب کا یہ حال تھا. We are all like this. We are all learners. اس راستے میں نکلیں گے ہم سب سیکھیں گے. ہاں بڑے عرصے بعد تو یہ پتا چلا کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی نہیں پتا تھا. تو یہ پڑھتے رہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ہی نہیں تھا ٹھیک. موت آ جاتی اور اگر کلمہ پڑھنے کو کہتا فرشتہ تو کلمہ ہی نہ صحیح پڑھا جاتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہم سب سیکھنے والے ہیں. یہ دین ہم نے سیکھنا ہے میرے دوست، یہ دین ہم نے سیکھنا ہے. اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا ہے میرے دوست. ہاں یقین کرو، اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.